نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے ابھی سورہ بینہ سورہ نمبر 98 کی آیت نمبر 5 تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ ہے لوگوں کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی اس طرح عبادت کریں کہ عبادت کو اسی کے لیے خاص رکھیں، تمام باطل چیزوں سے یکسو ہو کر، اور نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ دیا کریں، یہی راہ مضبوط لوگوں کی ہے۔ اور دوسری جگہ سورہ مزمل سورہ نمبر 73 آیت نمبر 20 میں ارشاد ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمَ أَجْرًا۔ اور تیسری جگہ ارشاد باری تعالی ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یعنی جو چیز تم اس غرض سے دوگے کہ وہ لوگوں کے مال میں پہنچ کر زیادہ ہو جائے تو یہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا، اور جو زکوٰۃ دوگے جس سے اللہ کی رضا طلب کرتے ہوگے تو ایسے لوگ خدائے تعالیٰ کے پاس اپنے مال کو بڑھاتے رہیں گے۔ عزیز دوستو اور ساتھیو، اس کے علاوہ بھی زکوٰۃ کی فرضیت کے سلسلے میں بہت سی آیات ہیں اور احادیث میں بھی اس کا حکم موجود ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کی ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، معبود صرف اللہ کو ماننا۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، رمضان کے روزے رکھنا۔ نمبر 5، حج کرنا۔ زکوٰۃ اسلام کا رکن اور اس کی عظیم بنیادوں میں سے ہے۔ درجنوں مقامات پر قرآن کریم میں نماز کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگر کوئی زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دے ان دلائل کو جانتے ہوئے تو وہ کافر ہے اور اسلام سے خارج ہے، اور جو زکوٰۃ دینے میں بخل سے کام لے یا کم ادا کرے تو وہ ظالم اور فاسق ہے، عذاب جھیلنے کی تیاری کر رہا ہے۔ زکوٰۃ 4 چیزوں پر واجب ہوتی ہے۔ نمبر 1، نقدین یعنی سونا چاندی۔ نمبر 2، مال تجارت۔ نمبر 3، مخصوص جانور۔ نمبر 4، زمین کی پیداوار۔ زمین کی پیداوار کے بارے میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 267 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والو نیک کام میں خرچ کیا کرو عمدہ چیز کو اپنی کمائی میں سے اور اس میں سے جو کہ ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا ہے۔ اور سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 14 میں ارشاد ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، یعنی پیداوار کا جو حق واجب ہے اس کو کاٹنے کے دن دیا کرو۔ عشری زمین پر کل پیداوار کا 10واں حصہ مستحقین زکوٰۃ کو دینا واجب ہے۔ عشری زمین وہ ہے جس کی آبیاری بارش یا دریا یا سیل یا قدرتی چشمے کے پانی سے ہوتی ہو۔ اگر پانی محنت یا قیمت سے حاصل ہوتا ہو جیسے کنواں، ٹیوب ویل، تو نصف عشر واجب ہے، اور دونوں قسم کا ہو تو اکثر کا اعتبار ہے۔ ہندوستان کی زمینوں کو بعض علماء کرام نے عشری مانا ہے، اس لیے احتیاطاً دے دینا چاہیے کیونکہ یہ بہت خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ عشر سبزی، ترکاری، پھل پھول، غلہ، اناج ہر چیز پر ہوتا ہے۔ عشر کے لیے نہ عاقل بالغ ہونا شرط ہے اور نہ سال گزرنا، اور قرض دار ہونا عشر کے وجوب سے مانے ہیں۔ جانوروں میں اونٹ، گائے، بیل، بھینس، بکرا، بکری پر زکوٰۃ واجب ہے جبکہ یہ سائمہ ہوں اور نصاب تک پہنچ جائیں۔ سائمہ وہ جانور ہیں جو دودھ یا نسل کی زیادتی کے لیے رکھے گئے ہوں، چنانچہ اگر گوشت کھانے کے لیے یا سواری کے لیے ہوں تو پھر وہ سائمہ نہ کہلائیں گے۔ اونٹوں میں 5 سے کم میں، بیل بھینس گائے میں 30 سے کم میں اور بکرا بکری میں 40 سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔
نیز واضح ہو کہ یہ حکم اس وقت ہے جب کہ تجارت کے لیے نہ ہو۔ اگر تجارت کے لیے ہیں تو قیمت پر زکوٰۃ ہوگی، تعداد پر نہیں۔ سونے کا نصاب 7.5 تولہ ہے، یعنی 87 گرام 479 ملی گرام۔ یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جس کے پاس صرف سونا ہو، چاندی مال تجارت نقدی میں سے کچھ بھی نہ ہو۔ اسی طرح چاندی کا نصاب 52.5 تولہ ہے، یعنی 612 گرام 30 ملی گرام۔ یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جس کے پاس صرف چاندی ہو، سونا مال تجارت اور نقدی بالکل نہ ہو۔ اگر سونے یا چاندی کے ساتھ کوئی دوسرا مال زکوٰۃ بھی ہے تو سب کی قیمت لگائی جائے گی۔ اگر سب کی مالیت 87 گرام 479 ملی گرام یعنی سونے کے برابر ہو جاتی ہے یا 612 گرام 30 ملی گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہو جاتی ہے تو زکوٰۃ فرض ہے، اور قیمت میں جس دن زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس دن کی قیمت معتبر ہوگی۔ واضح ہو کہ سونے چاندی کی زکوٰۃ ہر صورت میں ہے، چاہے وہ ڈلے اور بسکٹ کی شکل میں ہو، چاہے زیور اور مال تجارت کی شکل میں، چاہے استعمال میں ہو یا عاریت پر دے رکھا ہو، ہر حال میں زکوٰۃ فرض ہے۔ ہاں، اگر رہن یعنی گروی رکھا ہو تو زکوٰۃ نہ مالک پر ہے اور نہ جس کے پاس رکھا ہے اس پر ہے۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو سونے چاندی کا زیور استعمال میں ہو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ واضح ہو کہ صرف سونے کی قیمت پر زکوٰۃ فرض ہے، موتیوں، نگینوں اور زیور بنانے کی اجرت پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ مال تجارت سے مراد وہ چیز ہے جو تجارت کی نیت سے خریدی ہو، جیسے کھانے پینے کی چیزیں، حیوانات، کاریں، تجارتی پلاٹ اور سائٹ وغیرہ، اور اس میں تجارت کی نیت باقی بھی ہو اور اس مال تجارت کی مالیت سونے یا چاندی میں سے کسی ایک کے نصاب کے برابر ہو، نیز اس مال پر 1 سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر تجارت کی نیت سے خریدی تھی پھر بعد میں نیت نہیں رہی تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر اپنی کسی ذاتی چیز میں تجارت کی نیت کر لی تو جب تک عملی طور پر تجارت نہ شروع کر دے تو اس چیز پر محض نیت سے زکوٰۃ فرض نہ ہوگی۔ اور مال تجارت میں متفرق خریدار جس قیمت سے لیتے ہیں وہ معتبر ہے، اس میں اگر اختلاف ہو تو اکثر و اشہر کا اعتبار ہے، یعنی وہ قیمت اگر کوئی تخفیف یا کم کرانے کی درخواست نہ کرے تو اس قیمت پر فروخت کیا جائے۔ تجارت کی نیت سے خرید کردہ زمین اور مکان اور برائے فروخت تعمیر کردہ مکانات کی موجودہ مالیت پر زکوٰۃ فرض ہے۔ بینک، فکسڈ ڈپوزٹ، سیونگ سرٹیفکیٹ، پرائز بونڈ اور انشورنس یہ سب شرعاً سودی قرضے ہیں۔ انعامی بونڈ میں سود کے علاوہ قمار یعنی جوا بھی ہے، اس لیے اصل رقم پر زکوٰۃ فرض ہے اور کل منافع حرام ہونے کی وجہ سے واجب التصدق ہے۔ اگر کسی کے ذمے کئی سال کی زکوٰۃ ہو تو اس کے ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اول پہلے سال کی پورے مال کی زکوٰۃ دے، پھر اس کو منہا کر کے جو رقم بچی ہے اگلے سال کی اس کی نکالے۔ مثلاً پہلے سال 1,00,000 روپے کی زکوٰۃ واجب تھی تو اس کی رقم 2,500 روپے زکوٰۃ الگ کر کے دوسرے سال کی 97,500 کی نکالی جائے گی۔ اسی طرح ہر سال کی منہا کرتے چلے جائیں گے۔ کمپنی کی اصل رقم اور منافع دونوں پر زکوٰۃ واجب ہے، البتہ اگر ابتدائی شرکت میں اگر کچھ حصہ آلات خریدنے پر یا عمارت پر لگا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ قرض یعنی دین کی 3 قسمیں ہیں: قوی، متوسط، ضعیف۔ دین قوی وہ رقم ہے جو کسی کو بطور قرض دی گئی ہو اور جس کو دی گئی ہو وہ اس کا اقرار کرتا ہو جبکہ وہ خود نصاب کے برابر ہو یا اپنی دوسری مالیت سے مل کر نصاب کے برابر ہو جائے۔ دوسری وہ رقم جو مال تجارت کے بدلے خریدار پر لازم ہو، اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے جبکہ تنہا یا مل کر نصاب کے برابر ہو جائے۔ مثلاً آپ نے کسی کو کپڑا ادھار بیچا تو اس قیمت پر جو خریدار کے ذمے ہیں زکوٰۃ واجب ہے۔ البتہ اس قرض یعنی دین قوی کی زکوٰۃ کی ادائیگی کی شکل یہ ہوگی کہ جب اس میں سے 11 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر اصول ہو جائے تو اس پر جتنی زکوٰۃ ہوتی ہو ادا کرنی واجب ہے۔ اگر 11 تولہ چاندی کی قیمت بھی متفرق یعنی تھوڑی تھوڑی ہو کر ملے تو جب یہ مقدار پوری ہو جائے تو اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اگر کوئی پوری رقم کی ایک ساتھ ادا کر دے تو بھی جائز ہے۔ یہ بھی معلوم رہے کہ اس قرض پر سال پورا ہونے کا اعتبار اس وقت سے ہوگا جب سے وہ چیز آپ کی ملک تھی۔ مثلاً تجارت کے کپڑے 6 ماہ آپ کے پاس تھے، پھر 6 ماہ اس کی قیمت خریدار کے ذمے رہی تو اب دونوں کو ملا کر سال پورا مانا جائے گا اور زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ دین متوسط وہ دین ہے
جو ایسے مال کا عوض ہو جس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، یعنی مال تجارت نہ ہو بلکہ ذاتی کوئی چیز آپ نے ادھار بیچ دی تو اس کی قیمت خریدار کے ذمے میں دین متوسط ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ جب سے نصاب کے برابر اس کی قیمت وصول ہو جائے تو جب سے بیچی ہے اس وقت سے حساب لگا کر اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی، جب سے اس کی ملک ہے اس وقت سے حساب نہ ہوگا۔ دین ضعیف وہ دین ہے جو مال کے بدلے میں نہ ہو، جیسے مہر کی رقم شوہر کے ذمے میں واجب ہے مگر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ جب یہ وصول ہو جائے اور اس پر پورا سال گزر جائے تب اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہ حکم اس وقت ہے جب کہ نصاب کے بقدر مالیت نہ ہو، اگر ہے تو اس میں مل کر اسی کے ساتھ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اگر مال زکوٰۃ مثلا سونے چاندی کے زیورات گروی رکھے ہیں تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، جب یہ واپس مل جائیں اور اس پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ فرض ہوگی۔ جس قرض کے وصول ہونے کی امید ضعیف ہو یا بالکل نہ ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، وصول ہونے کے بعد جب سال گزرے گا تب زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اگر زکوٰۃ دینے کے بعد پتہ چلا کہ جس کو دی ہے وہ مالدار ہے یا سید ہے یا ہاشمی ہے یا اس کا بیٹا یا باپ یا بیوی ہے تو زکوٰۃ ادا ہو گئی، دوبارہ نہیں دینی ہے، بشرطے کہ اس نے تحری یا غور و فکر کر کے دی ہو، ورنہ دوبارہ دینی پڑے گی۔ مال و دولت کی زکوٰۃ نہ دینے پر قرآن و حدیث میں سخت وعیدیں آئی ہیں، چنانچہ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 34-35 میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ۔ اور جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے یعنی زکوٰۃ نہیں نکالتے، سو آپ ان کو بڑی دردناک سزا کی خبر سنا دیجیے جو کہ اس روز واقع ہوگی جس دن ان کو یعنی سونے چاندی کو اول دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر ان سے ان زکوٰۃ نہ دینے والوں کی پیشانیوں کو اور ان کی کروٹوں کو اور ان کی پشت کو داغا جائے گا اور جتایا جائے گا کہ یہی وہ مال ہے جس کو تم اپنے واسطے جمع کر کے رکھتے تھے، تو لو اپنے جمع کرنے کا اور زکوٰۃ نہ دینے کا مزہ چکھو۔ مال جمع کرنے سے مراد اس کا اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا ہے، اور سب سے ضروری اور فرض زکوٰۃ میں خرچ کرنا ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس سونا چاندی ہو اور اس کی زکوٰۃ نہ دے اس کے لیے قیامت میں آگ کی تختیاں بنائی جائیں گی، پھر اس کو دوزخ کی آگ میں گرم کر کے اس کی دونوں کروٹیں اور پیشانی اور پیٹھ داغی جائے گی، اور جب ٹھنڈی ہو جائیں گی پھر گرم کر لی جائیں گی۔ یہ اس دن ہوگا جو دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک تمام لوگوں کا حساب و کتاب نہ کر دیا جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، ان کے ساتھ ان کی لڑکی بھی تھی، اور لڑکی کے ہاتھ میں سونے کے 2 بھاری کنگن بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تم اس کو پسند کرو گی کہ اس کنگن کی جگہ خدا تعالیٰ قیامت کے دن آگ کے کنگن پہنائے؟ یہ سنتے ہی انہوں نے وہ کنگن اتار کے ڈال دیا اور عرض کیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، مطلب یہ ہے کہ جو اس کا مصرف ہو اللہ کے رسول اس میں صرف فرما دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میرے ہاتھ میں چاندی کے چھلے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ میں نے اس لیے بنوایا ہے تاکہ آپ کی خاطر زینت اختیار کروں۔ آپ نے پوچھا اس کی زکوٰۃ ادا کی؟ میں نے کہا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں جانے کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زکوٰۃ نکال کر جہنم کی عذاب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔